قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب ان يبيع حاضر لبابه. دوسری حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابن طاؤس ہیں. وہ فرماتے ہیں انا ابی اپنے والد سے قال سألت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس جو جلیل القدر مفسر قرآن بھی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی علم کے لیے. تو ان سے حضرت ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا جو حبر الامہ کہلاتے ہیں. قال ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد. یہ صحابی ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہنے والے ہیں اور ان سے بیان کرنے والے وہ جلیل القدر تابعی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے لا یبیعن حاضر لباد. ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں اس پر پہلے. اس لفظ کا کیا معنی ہے کہ کوئی دیہاتی جو ہے وہ شہری کے ہاتھ میں نہ بیچے یا کوئی شہری جو ہے وہ دیہاتی سے نہ خریدے. فقال اس کا معنی یہ ہے لا یقل له سمسارا کہ اس کے لیے دلال نہیں بنے. دلال نہیں بنے. یہ دیکھنے میں تو معمولی چیزیں لگ رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ تابعی جلیل القدر صحابی سے یہ پوچھ رہے ہیں. دونوں عربی ہیں, دونوں دین کا فہم رکھنے والے ہیں لیکن ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ دین کو سمجھیں اور اس سے صحابہ کی لگن اور تابعین کی چاہت جو علم کی چاشنی ہے اور علم کے بغیر عمل کرنا یہ جرم ہے. علم کے بغیر عمل کرنا سنی سنائی باتوں پر, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں بیان کرتا رہے. سنی سنائی باتیں بیان کرتا رہے. تو علم سیکھنا یہ ضروری ہے. میں یہ کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نعمتوں سے سرفراز کیا تھا. اللہ نے تمام قسم کی نعمتیں آپ کو دی تھی. جنت کا دروازہ بھی آپ کے ساتھ کھلے گا, زمین سے سب سے پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا اور نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجایا گیا. آپ خاتم النبیین بھی ہیں. معراج میں سب سے اونچے بھی آپ تشریف لے گئے. سارے انبیاء کی امامت بھی کروائی. جنت بھی اللہ نے دکھا دیا, دوزخ بھی دکھا دیا, ساتوں آسمانوں سے بھی گزار دیا اور تمام امتوں کے امام ان کو مقتدی بھی بنا دیا. یہ کوئی چھوٹا سا شرف تو نہیں ہے, بہت بڑا شرف ہے. تو لیکن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین پھر بھی فرماتے ہیں اور رب زدنی علما، کہ ہمارے محبوب ہم سے علم مانگو، کیونکہ علم سے اونچی دولت کوئی نہیں۔ بڑے بڑے کھٹکاری، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے وڈیرے جب کسی کے پاس علم کی دولت ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو ان کا سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہوتا ہے، علم غالب آ جاتا ہے، علم غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا اللہ رب العالمین نے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ سجدہ کریں سارے فرشتوں کو۔ وجہ کیا تھی؟ علم کیا تھی؟ وہ علم تھا، علم تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا۔ فرشتوں سے پوچھا، وہ کہتے لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو میں سکھا دیا بس وہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہر موڑ پر التجا کی کہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العالمین نے آپ سے فرمایا کہ بھی آپ سے علم طلب کرو، علم اور رب زدنی علما۔ اس لیے طالب علموں سے کہتا ہوں کبھی کبھی مانگ بھی لیا کرو، صرف پڑھنے پڑھانے سے بھی علم نہیں آتا ہے، ساتھ اللہ سے مانگنے سے بھی آتا ہے، مانگنے سے بھی آتا ہے۔ اس سے سوال کرنے کے ساتھ وہ بڑے بڑے عقدے حل کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے بندے کے مسائل اس کو سمجھ آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ علم حاصل کرنا یہ صاحب عزت اور صاحب شان کا کام ہے، صاحب شان کا کام ہے۔ جہالت یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جہالت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جس طرح مومن اور مسلمان کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا وہ مجاہد ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو علم سے بہرہوار ہونے کے لیے بھی کہا۔ تو اس لیے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ جلیل القدر صحابی ابن طاووس اپنے بابا سے یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے، لا یبین حاضر لبادر، اللہ اکبر، کوئی شہری دیہاتی کو نہ بیچے، کوئی دیہاتی شہری سے نہ خریدے۔ اس لیے کہ ایک بندے کو پوری معلومات ہے، وہ اپنی معلومات کی وجہ سے اس کو دھوکہ نہ دے دے۔ اور پھر آگے جب ان سے یہ پوچھا تو وہ فرمانے لگے اس کا معنی یہ ہے لا یکن لہ سمسارا، وہ اس کے لیے دلال نہیں بنے۔ کیوں؟ اس لیے منع کیا گیا کہ یہاں 5 شرطوں کے ساتھ بندہ دلال بن سکتا ہے، لیکن ہم وہ شرطیں کل ذکر کریں گے، چونکہ میری بات پہلے لمبی ہو گئی ہے۔ لا یکن لہ سمسارا، وہ دلال نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ دلال بنے گا پیسے کے ساتھ، پیسہ شریعت میں آگے امام بخاری لے کر آئیں گے، تو باپ بھی ہو نا آپ کا، بھائی بھی ہو سکا، اس کو بھی دلال نہیں بنا سکتے، کیونکہ جہاں پیسے کی بات آ جائے گی وہ لازمی ہے کہ ڈنڈی مار دے گا، ڈنڈی مار دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ جاننے والے سے سودا نہیں لینا۔ کیوں؟ وہ جاننے والے سے تو لینا چاہیے، جاننے والے سے سودا نہیں لینا، اس لیے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی پہلو سے وہ رگڑا لگا دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سودا بھی لیتے ہو، یہ شریعت کے اندر داخل کر دیا، اس کو اجر کا باعث بنا دیا۔ کیا کہ سودا جب آپ خریدو تو صاحب مال سے یہ کہو کبھی اس میں کمی کرو۔ میں بس میری عادت ہے کہتا تو مانا تو ہوتا بھی کمی کرو، تو میں کہ یار آگے پیچھے کر دے، وہ کہتا ٹھیک ہے ہم پیچھے نہیں کرتے آگے کر دیتے۔ میں کہ آگے تو آتی ہیں آپ آگے کے تو، کیونکہ یہ قوم تجارت کا معنی نہیں سمجھتی ہے، سود کا معنی سمجھتی ہے، سود کا معنی سمجھتی ہے۔ یہ کہتی ہے ہمیں نفع ہی لینا ہے، کہتے ہیں یہ پہلے کی خرید کے ساتھ ہم نے خریدا ہے، ہاں جی ہم اسی حساب سے لیں گے۔
اب کے حساب سے اس لیے کہ قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ اس نے سود ہی کھانا ہے، سود ہی اس نے طے کرنا ہے، اس لیے مزاج بن گیا ہے۔ حالانکہ تجارت کے اندر گھاٹا بھی ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے سارے اصولوں کو سامنے رکھ کے آدمی کرتا ہے۔ تو یہاں جو بتایا لا یبیعن حاضر لباد لا یکن لہ سمسارا، آپ درمیان میں کوئی دلال نہیں بنا سکتے، دلال نہیں بنا سکتے۔ اچھا روپیہ نہ خریدتے وقت نہ بیچتے وقت، چونکہ جو بندہ جاہل سے کام کرے گا لازمی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اوپر نیچے کر دے گا۔ تو شریعت نے ایک اصول بتا دیا آپ کو کہ آپ اس کے مطابق کام کریں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ فلاں بندہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا یا امیر المومنین وہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے ماشاءاللہ، وہ روزے رکھتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر وہ بڑا اچھا آدمی ہے، صدوق ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، یہ مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کبھی معاملہ کیا آپ نے؟ وہ معاملے میں پورا اترا ہے؟ کبھی لین دین کیا اس سے؟ کہا لین دین نہیں کیا، تو فرمانے لگے پھر آپ اس کے حق میں اس کی صداقت کی سچائی کی گواہی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ معاملہ جو ہے اسلام کے اندر بڑا اہم ہے، معاملے کا کلیئر ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک بندہ نمازیں تو ساری پڑھتا ہے، پیسے لے لیا کسی سے، کہتا اچھا بھی قیامت کے دن جو ہے وہ دے دوں گا، قیامت کے دن دے دوں گا، اللہ معاف کر دے گا مجھے، نہیں بھائی ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے، ادھر سے بھی کلیئر ہونا پڑے گا، کلیئر ہونا پڑے گا۔ اس لیے کئی آدمی ایسے آئیں گے قیامت کے دن تو جو بڑی نیکیوں میں ڈھیر لے کے آئیں گے اپنے دامن میں، جب اللہ کہتے ہیں جاؤ بھائی چلے جاؤ، ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں آدمی کو تاکہ سمجھ آ جائے، چلے جاؤ جنت میں فیصلہ ہوگا، اور پیچھے سے مولوی صاحب آگے ہوئے آ رہے ادھر آ، یا اللہ اس کا فیصلہ کر دیا، اب مالی ہادا، اس نے تو میرا مال پایا تھا، اس نے تو ابھی تک وہ پیسے ہی واپس نہیں کیے، تو اللہ فیصلہ کر دیا، اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن بتانا ہمیں یہ ہے کہ پیچھے سے وہاں مطالبہ کرنے والے ہوں گے، جسم ہڈیوں کا پورا بن گیا، راکھ میں اڑ گیا، مچھلی کے جسم کا حصہ بن گیا، پرندے اس کے جسم کو نوچ کر کھا گئے، لیکن یہ بندہ بھولے گا نہیں، اس کی پہچان ختم نہیں ہوگی، میرے اللہ کے سامنے یہ التجا کرے گا تو میرے اللہ روک دیں گے، آؤ بھائی ادھر آؤ، فیصلہ ہو گیا جنت کا، فیصلہ کون کرنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین، اجازت ادھر آؤ، واپس آیا، کہا اس کو ایسے کرو، اب اس کا تو مال کھا گیا، اب یہ مال لا کے دے دے، مال تو سارا فارغ پڑا ہوگا، سونا چاندی زمینیں پلاٹ سارے، اب جو پلاٹ کی 10 فائلیں، ہماری تجارت کا عالم یہ 10 فائلیں، اللہ اکبر کبیرہ، 10 فائلیں، اللہ کہتے ہیں اچھا بھی ایسے کرو، یہ بندہ جو ہے جو جنت کو جا رہا تھا تو اس کی دیکھیے لو، اس بندے کو دو جس نے 15 لاکھ روپیہ اس سے دینا ہے، اب 15 لاکھ کی نیکیاں دے دو، کیونکہ 15 لاکھ تو لا نہیں سکے گا کہیں سے، یہ سارے مال تو جمع ہو گئے، زمینیں بھی اس کے نام سے ختم ہوگی، یہ تو ابھی تازہ اٹھا ہے، تازہ زمین سے باہر نکالا اللہ نے اس کو، یہ تو تازے پودے کی کنکل کی طرح کا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن یاد سارا کچھ اس کو بھی یاد ہوگا، اس کو بھی یاد ہوگا، اللہ واپس بلا کے پھر اس کی دیکھیے دے دیں گے، ابھی پھر اچھا بھائی ابھی تو دیکھیے کافی ہیں، تو پھر دوڑ لگائے گا جنت کی طرف، چونکہ جنت میں جانے کا سب کا دل چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ
پہلے ادھر سے آیا پھر ادھر سے آیا، یا اللہ یہ بندہ جو ہے سبقنی دمی ھذا، اس نے تو میرا خون بہایا تھا، یہ تو میرا قاتل تھا۔ یہ کہتا کون پہچانے گا؟ جب 4 بندے ہم پکڑ لیں گے قاتل کو، وہ بیچارہ پکڑا گیا، اسے قتل کیا، قتل کیا۔ کیوں بھائی؟ ڈنڈوں سے ڈرتا تھا، اصل قاتل چھپا ہوا ہے، اس کا پتہ نہیں قاتل کون ہے۔ اور جب یہ جاتا عدالت میں بھی جج تو ڈنڈے نہیں مارتا، جج فیصلے کرتا ہے، وہ کہتا جی میں تو اس صاحب پہ ڈنڈوں کی ڈر کی وجہ سے کہہ دیا کہ قتل کیا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر خوف ہے ہی۔ اس وجہ سے اب وہ جج کے سامنے اس لیے اقرار کرتا ہے کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو میری گردن اڑ جائے گی، اللہ کا خوف ہے بھی نہیں۔ یہ شیخ ظفر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی ہدایت اللہ صاحب دونوں بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شیخ صاحب سعودیہ میں پڑھتے تھے اس وقت، ان کے بھائی سے بندہ قتل ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا۔ ان سے وہاں کی ٹیم نے آگے پوچھا کیا کہ اگر ان کا چھوٹا بھائی کو ہاتھ لگا رہا ہوں، بس کرنے لگا ہوں، بس چھوڑنے لگا ہوں، اگر ان کا چھوٹا بھائی گواہی دے دے تو ہم قتل معاف کر دیں گے اگر کیا بھی اس نے، اگر وہ گواہی دے دے تو ہم کہہ دیں گے کہ آپ کا بھائی قاتل نہیں ہے۔ تو جب شیخ صاحب سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے ایئرپورٹ پر کہ بتاؤ بھائی وہ قتل کس کے ہاتھ سے ہوا، آپ کو پتہ ہے کچھ؟ وہ فرمانے لگے کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، نہیں، وہ کہہ لگے میرے بھائی نے قتل کیا ہے۔ ہاں بھائی جرأت ہے، بھائی نے قتل کیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو وہ سارے جو دنیا سے آئے ہوئے تھے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا کہ اس کے سگے بھائی نے شہادت دے دی۔ ہمارے تو کہتے ہیں ہماری زبان کا ہے بھائی، ہماری قوم کا ہے، ہمارے شہر کا ہے، ہمارے علاقے کا، اس کا خیال کریں کہ نہیں بھائی حساب کو اللہ کو دینا۔ بہرحال تو وہاں جو ہے معاملہ بڑا مشکل ہے، اور ابھی یہ 2 ہی بندے آئے ہوں گے، ابھی اور بھی باقی ہوں گے جس کو ہم گناہ نہ سمجھتے، وہ جانے لگے گا ایک چھوٹا سا حق اس پر ہے جو بظاہر ہمارے لیے وہ چیز کی، کہے گا یا اللہ سب پر نہیں آتا، اس کو پھر جنت میں بھیجے، اس نے تو مجھے گالیاں دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ اس مسجد میں حدیث سنائی ہے، اگر کسی آدمی کے بارے میں آدمی دل میں بھی سوء ظن رکھتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کہے گا یا اللہ اس نے تو مجھے گالی دی تھی، تو نے چھٹی کروا دی اس کی۔ تو میرے اللہ بات سنے گے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جج کتنا بڑا بھی ہو، وہ اگر غریب بھی ہے، تھوڑے حق والا بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکوہ کرنے والے، شکایت کرنے والے کی بات کو سنے، اس کا کام ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پر اس میں اور بھی باتیں موجود ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیع کے اندر بھی فقال لا یکن له سمسارا، آپ دلال نہ پکڑے، ممکن ہے کہ وہاں کوئی داؤ لگ دے۔ ہاں ایک صورت میں اجازت دی ہے، اسی بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سمسار اس صورت میں پکڑنا جائز قرار دیا ہے، باقی شرطیں میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، امید ہے کہ درس دے سکوں گا اگر زندہ رہا تو۔ سمسار دلال آدمی لے سکتا ہے، لیکن اس بندے کو دلال بنا سکتا ہے وہ جو پیسے نہیں لیتا، جو پیسے نہیں لیتا، اس کو دلال بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے ڈر نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوتا نہ بیچتے وقت نہ خریدتے وقت۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر کر لیں، یہ آخری بات بتا رہا ہوں ابھی، کہ آدمی کے مال کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت
نیت ہے، اس کی کس قدر اللہ کو فکر ہے کہ جس کا مال ہے اس کے پاس پہنچے، جس کا مال ہے اس کے پاس پہنچے۔ اسی لیے تو آپ کا رب جو ہے وہ ضرب تقسیم دلا کے بھی آپ کو یہ چیزیں بتاتا ہے جو ہمارے وہم و خیال میں نہیں ہوتی، کہ ان باتوں پہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، چونکہ جنت بڑی باریک ہے، جنت بڑی صاف ہے، وہاں جانے کے لیے صاف آدمی کی ضرورت ہے۔ جہاں معاملہ گڑبڑ ہوگا وہاں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ بارہ فرمایا کہ لا یکون سمسارا، کوئی آدمی کسی کا دلال نہ بنے، شہری کا، دیہاتی، نہ ان کو خرید کے دے نہ اس سے، لیکن مشورہ دے سکتا ہے بغیر پیسوں کے تاکہ بیچارہ وہ صحیح نتیجے میں پہنچ جائے۔ اب کل بتاؤں گا کہ دلال بن سکتے ہو، دلال بن سکتے ہو کیسے، وہ کل انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔